اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلقی کلہم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب میری پہچان پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ماہ رمضان المبارک کی آمد ہوتی ہے تو ہر شخص کے چہرے پر ایک مسکراہٹ، ایک خوشی، ایک طمانینت نظر آ رہی ہوتی ہے۔ ہر ایک کا جو ایمان ہے وہ تازہ ہو جاتا ہے، ہر مسلمان خوش ہوتا ہے، ایمان کی تازگی نظر آ رہی ہوتی ہے، اور جس طرح سے مسلمان پوری شان کے ساتھ، پوری آن کے ساتھ، پورے جوش اور جذبے کے ساتھ اس ماہ مبارک کا استقبال کرتے ہیں۔ اور جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تعلیم فرمائی، اور آپ کے فرمودات جس طرح سے موجود ہیں کہ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی، اور بلکہ اگر ہم دیکھیں تو رجب سے ہی، پھر شعبان سے ہی کثرت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے، اس کا اہتمام فرماتے تھے تاکہ بہتر انداز سے رمضان میں ہم داخل ہو سکیں۔ تو جناب جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ رمضان کی آمد ہے، آج ہم عنوان لے کر آئے ہیں استقبال و اہتمام رمضان کے استقبال کیسے کریں خوشی کے ساتھ اس ماہ مبارک کا، پوری آن اور پوری شان کے ساتھ، اور کیسے اس ماہ مبارک کی تیاری کریں۔ خواتین کے لیے بالخصوص جناب کہ آپ پہلے ہی سے اس کی تیاری کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بھی تعلیم فرمائی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ مجھے رمضان کے لیے سلامت رکھیے، اور پروردگار عالم کے حضور سرکار دو عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دعا فرمائی کہ پروردگار عالم مجھے رمضان میں عافیت کے ساتھ رمضان نصیب فرما، اور ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں صحت کے ساتھ رمضان عطا فرما تاکہ ہم پوری توانائی کے ساتھ ماہ رمضان المبارک کے تمام روزے اور اس میں عبادات ہیں وہ بھی خشوع و خضوع کے ساتھ کر سکیں۔ لیکن اس سے قبل کیا اہتمام کرنا ہے، کیا تیاری کرنی ہے، ہماری بہنیں کس طرح سے رمضان سے قبل اپنی گھروں کی جو روٹین ہے وہ سیٹ کریں، اپنے صحت کے معاملات کو درست کریں تاکہ ہم آگے رمضان میں پوری یکسوئی کے ساتھ عبادات کر سکیں۔ آج یہ عنوان لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں، مہمان شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ہمیں بتائیں گی کہ رمضان سے قبل ہمیں کیا کیا کرنا ہے، کیسے اہتمام کرنا ہے، کیسے اس کا استقبال کرنا ہے، اور اس کے آنے کی، اس کی آمد کی تیاری کیسے پہلے سے کرنی ہے، اور اس میں کیا کیا جو کام ہیں، امور ہیں وہ انجام دینے ہیں۔ مہمان شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت ہی پیاری مہمان شخصیات جن کی باتیں آپ سنتے ہیں، جن کے جو نظریات ہیں، فکر و افکار ہیں، ہمارے ذہن پر، ہمارے جو تصورات ہیں ان پر بہت زیادہ اثر ڈالتے ہیں۔ ایک تاثیر اللہ رب العزت نے ان کے لب و لہجے میں رکھی ہے۔ محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں امتیاز آپا؟ خیر و عافیت سے؟ جی شکر ہے جناب، اور ان کے ساتھ اگلی نشست پر جو ہنستا مسکراتا چہرہ، اللہ تعالیٰ ان کو بہت شاد و آباد رکھے، بچوں سے خاص طور پر طلبہ طالبات سے ان کا کیونکہ انٹریکشن بہت زیادہ رہتا ہے تو بہت اصلاحی باتیں ان کی جانب سے آتی ہیں، اور بہترین انداز سے آج خواتین کو یہ بھی بتائیں گی کہ کس طرح آمد رمضان کی تیاری کریں، کیا اہتمام کریں۔ محترمہ ارم ضیاء صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں ارم صاحبہ؟ الحمدللہ۔ رمضان المبارک کے تعلق سے آج ہم پروگرام کر رہے ہیں، امتیاز آپا آپ بھی موجود ہیں۔ اگر ہم اہتمام کی بات کرتے ہیں تو بہت ہی خوبصورت ماہ مبارک جو رحمتوں سے بھرا ہوا ہے، اللہ رب العزت کی عطا سے اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر انشاءاللہ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائیں گے، تو یہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ اب میں آپ سے سوال یہ پوچھنا ضرور چاہوں گی کہ جو ہماری جسمانی اور روحانی صحت ہے دونوں کے لیے یہ یکساں ہے، اس تعلق سے اس کے جو جسمانی اور روحانی فوائد ہیں اس تعلق سے کیا فرمائیں گے؟ کچھ روشنی ڈالیے گا۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ بے شک کہ ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، فرمایا اس لیے تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تقوی سے آراستہ ہو جاؤ، تقوی تم میں آ جائے، تقوی سے مزین ہو جاؤ۔ تو اب دیکھیں تو یہ مہینہ، یہ ماہ مبارک اسے کہتے ہیں جس کے 24 گھنٹے اللہ کی رحمت
بے شمار بلائیاں، بے شمار رحمتیں ہر وقت بندوں پر نچھاور ہو رہی ہوتی ہیں، اور ان رحمتوں ان بھلائیوں کو آپ گن ہی نہیں سکتے، ملٹیپل سائڈ سے انسان کو اور زیادہ اس کی باطنی ظاہری منازل طے کروا رہی ہوتی ہیں جو انسان کو نظر بھی نہیں آ رہی ہوتی۔ تو یہ مہینہ ہے ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ، یہ مہینہ ہے رحمتوں والا، یہ مہینہ ہے برکتوں والا۔ ان برکتوں کو سمیٹ لیجئے، یہ جسم اور روح دونوں پر مرتب کرتا ہے اپنے اثرات، اور آج کی سائنس اس بات کی تصدیق کر رہی ہے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں، یہ ایک مہینہ ہم سحری سے لے کر افطاری تک کھانے پینے سے باز آتے ہیں، تو خصوصی طور پر جسم کثیف ہے زینب اور روح لطیف ہے۔ اب دونوں ایک دوسرے کے حالانکہ اپوزٹ ہے۔ جسم کی غذا اگر اچھا کھانا ہے تو روح کی غذا تھوڑا بھوک ہے کہ بھوک سے نور پیدا ہوتا ہے، تو بڑا توازن آ جاتا ہے کہ آپ نے سحری میں اچھا کھانا کھایا اور افطار میں آپ نے اچھا کھانا کھایا، دن میں آپ کی روح طاقتور ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو دونوں کے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں، جسمانی طور پر آپ ظاہری طور پر لیں تو وہ جسم، اس کا سائنس کہتی ہے، اب جدید طب کہتی ہے کہ آپ کا نظام بہت بہتر ہو جاتا ہے، آپ کے دل اور جگر پر بہت مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں، پھیپھڑے آپ کے صاف ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جیسے ہر مشین کو ایک ٹیوننگ کی ضرورت ہوتی ہے، اوور ہالنگ کی ضرورت ہوتی ہے، تو آپ انسانی جسم کو بھی تصور کریں کہ یہ ایک مشین ہے، اور یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اس مشین کی ایک ایسی ٹیوننگ ہوتی ہے، ایسی اوور ہالنگ ہو جاتی ہے کہ صحت انسان کی بہت بہتر ہو جاتی ہے، ایک نارمل انسان بہت فریش محسوس کرے گا، اس کا اعصابی نظام بہتر ہو جائے گا، اس کا دفاعی نظام بہتر ہو جاتا ہے، اور بڑی اس پر ریسرچز کی گئی ہیں کہ یہ انسانی جسم پر بہت زیادہ پازیٹیو اثرات مرتب کرتا ہے۔ اب آئیں اس کی روحانی طور پر، تو اللہ نے فرمایا یہ تمہیں تقوی سے آراستہ کرتا ہے، تم روزہ رکھتے ہو تو یہ تقوی کیا ہے؟ یہ مخالفت نفس، ریاضت نفس اور تزکیہ نفس کا ایک ایسا ذریعہ ہے جو روح پر بہت پیارے اثرات مرتب کرتا ہے۔ انسان روحانی طور پر اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ اللہ کے انوار اور تجلیات کو لینے کی اہلیت آ جاتی ہے۔ وہ دن بھر روزہ رکھتا ہے، رات کو تراویح پڑھ رہا ہوتا ہے، قرآن سے جڑا ہوتا ہے، دن رات اس پر رحمتوں کی بارش ہو رہی ہوتی ہے جس سے اس کو قرب الہی کی ٹھنڈی ہوائیں عطا ہوتی ہیں۔ انسان وہ ہوتا تو وہی خاکی ہے، وہی زمین والا ہوتا ہے، لیکن ایک رمضان کا مہینہ گزرتا ہے اور وہ اتنا پالش ہو جاتا ہے ظاہراً بھی باطناً بھی کہ انسان تصور نہیں کر سکتا۔ عام دنوں میں عام عبادات وہ اثرات مرتب نہیں کرتے جو رمضان کے مہینے میں عبادات، تراویح، تلاوت قرآن اور روزے سے اس کی شخصیت پر، اس کی ذات پر مرتب ہوتے ہیں، اس کا کردار اور اخلاق بہتر ہو جاتا ہے کیونکہ وہ روحانی طور پر مضبوط ہو جاتا ہے۔ واہ، بہت خوبصورت ادائیگی اور بہت پیارا انداز، بہت خوبصورت الفاظ کا انتخاب آپا کرتی ہیں اور اتنے پیار سے بات سمجھا دیتی ہیں۔ ارم زیا صاحبہ، کیونکہ یہ ماہ مبارک ہے ہی اتنا پیارا، رمضان المبارک اسے کہا جاتا ہے، تو یہ جب ہم اس مہینے کی بات کرتے ہیں تو ویسے ہی ایک تازگی اپنے اندر محسوس ہوتی ہے، اور ہر لمحہ جو ہے اس کا ظاہر قیمتی ہے، برکتوں سے رحمتوں سے مزین ہے، برکتوں سے رحمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اب ہم یہ چاہتے ہیں، میں آپ سے یہ ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ وہ اوقات جس طرح سے، جو نظام اوقات اس طرح ہم ترتیب دے لیں، اس تعلق سے آپ بتائیے گا تاکہ اس کا جو ہماری روٹین ایسی ہو جائے کہ اس کا ایک ایک لمحہ ہم بہتر انداز سے یوٹیلائز کر سکیں۔ کیا فرمائیں گے اس تعلق سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زینب، تم نے اپنے انٹرو میں جیسے کہا کہ سرکار علیہ السلام رجب سے ہی رمضان کی تیاریاں شروع کر دیتے تھے، اور آپ جو دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ رجب اور شعبان میں میرے لیے برکت نصیب فرماؤ، مجھے رمضان تک پہنچا، تو اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں ہر مسلمان اہل عالم اسلام کے لیے ان مہینوں میں برکات نصیب فرما کے ہم کو نہ صرف یہ کہ رمضان نصیب کرے بلکہ رمضان میں عبادتوں کو قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہمارے لیے ایسا بنا دے کہ ہماری زندگیاں بدل جائے اور ہم ویسے ہو جائیں جیسے ہمارا رب چاہتا ہے۔ دیکھو، ہم ہر سال استقبال رمضان کے پروگرامز کرتے ہیں، ہم ہر سال اپنی بہنوں سے گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ اپنے ٹائم کا ڈویژن کیسے کیجئے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ
जिन्हें रमज़ानुल शरीफ नसीब होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। खुशकिस्मत है वो लोग कि जो इसमें इबादत कर सकते हैं। खुशकिस्मत है वो लोग जिसमें किसी के काम आ सकते हैं। खुशकिस्मत है वो लोग जिनके दस्तरखान वसी हो जाते हैं। बेशक। खुशकिस्मत है वो लोग जिनके दिलों में नरमी हो जाती है। खुशकिस्मत है वो लोग जो सखावत का रास्ता अपना लेते हैं। और खुशकिस्मत है वो लोग जो अल्लाह की दी हुई किताब कलाम पाक की ना सिर्फ ये कि तिलावत शुरू कर देते हैं बल्कि उसको समझना भी शुरू कर देते हैं कि समझ के जिंदगियों में बेहतरी आती है। कि देखो मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह बड़ी खूबसूरत बात फरमाते हैं कि अगर तुम कुरान को नजर से देखोगे तो अल्फाज दिखेंगे, वाह, अगर कुरान को दिमाग से देखोगे तो इल्म दिखेगा, क्या बात है। कुरान को दिल से देखोगे तो मोहब्बत दिखेगी, और अगर कुरान को रूह से देखोगे और पढ़ोगे तो रब दिखेगा। सुभान अल्लाह। तो सबसे बड़ी तैयारी तो ये करें कि इस रमजान कुरान को रूह से पढ़िएगा बेशक, ताकि रब से मुलाकात हो जाए। अल्लाहुम्मा। अगर एक सफा भी पढ़ेंगे और रूह से पढ़ लेंगे तो यकीनन अपने रब से मुलाकात करेंगे, और रब से मुलाकात से बढ़ के कोई दूसरी नेमत नहीं है एक मोमिन के लिए, और क्या है। दूसरी बात ये कि हमारी कुछ खवातीन ये एक्सक्यूज देती हैं और बड़ा जेन्युइन होता है कि वो वर्किंग लेडीज होती हैं, तो वो कहती हैं कि हमारी वो इबादत नहीं हो पाती, वो अस्कार नहीं हो पाते। तो देखो अल्लाह ने ना आसानियां रखी हैं, मुश्किलें नहीं रखी। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप अपने काम पे हैं लेकिन आपने अपनी जबान को अल्लाह रब्बुल इज्जत के जिक्र से तर किया हुआ है, सिर्फ अगर आप इस्तगफार की तस्बीह पढ़ रही हैं, आप दरूद शरीफ पढ़ रही हैं, आप कोई और अल्लाह से दुआ मांग रही हैं, अगर आपको कुछ मेरी बहनों का इस्तगफार नहीं याद है, चुपके चुपके अल्लाह से दुआ मांगना शुरू कर दीजिए। ऑफिस की डेस्क पे बैठी हैं, काम कर रही हैं, दिल की बातें अल्लाह से करनी शुरू कर दीजिए। आपका एक एक काम इबादत में शामिल किया जाएगा, क्योंकि देखो दुआ क्या है कि जब तक आप दुआ मांगते रहते हैं आपकी इबादत बेसिकली काउंट होती रहती है कि यू आर इन स्टेट ऑफ इबादत। तो दुआ इतनी बड़ी इबादत और है, अल्लाह से जुड़े रहते हैं। अब हम क्या करते हैं, हमें ज्यादा फिक्र ये होती है कि हम घर को बिल्कुल चमका लें, नए पर्दे डाल लें, नए सोफे डाल लें, लेकिन खुदारा इस वक्त पाकिस्तान एक मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। अहले आलम इस्लाम के लिए इस वक्त एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। तो मैं समझती हूँ कि नए पर्दे, नए सोफे, नए कार्पेट्स डालने के बजाय अपने बजट में से वो चीजें निकाल के कोशिश कीजिएगा कि किसी सफेद पोश के घर का चूल्हा जल सके। बहुत अच्छी तो बात। ये सबसे बड़ी तैयारी होगी इस रमजान की कि ऐसे लोग तलाश कीजिए कि किन किन की मदद हम कर सकते हैं कि उनकी इज्जत नफ्स भी मजरूह ना हो और उनके घरों का चूल्हा भी जले। सुभान अल्लाह। और सबसे बढ़कर ये कि उस रब का इतना शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको देने वाले हाथों में शुमार रखा है। तो अल्लाह ताला ने जब आपको देने वाला बनाया है, उस रब ने इतना नवाज दिया है, तो उसके बंदों में तकसीम कीजिए। एक वक्फे पर जनाब हमें जाना है, हाजिर होते हैं इस मुख्तसर से वक्फे के बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वक्फे के बाद एक मरतबा फिर आप सबका खैर मक़दम है। इस्तक़बालो एहतमाम रमज़ान आज का उन्वान है, और हमारी बहनें ये जान रही होंगी, ये देख के बहुत खुश होंगी कि बहुत ही खूबसूरत उन्वान और इस ताल्लुक़ से बहुत ही प्यारी और ऐसी मालूमाती गुफ्तगू आप तक पहुँच रही है। और इस गुफ्तगू को पहुँचाने के लिए हमारे साथ शरीक गुफ्तगू मेहमान शख्सियात हैं, मोहतरमा इम्तियाज़ जावेद खाकवी साहिबा और मोहतरमा इरम ज़िया साहिबा। ये तो माह मुबारक है ही, नुज़ूल कुरान का महीना, और जिस तरह से हमारी जो मेहमान शख्सियात हैं उन्होंने भी इरशाद फरमाया कि कुरान से जुड़ जाइए इस माह मुबारक में। और रसूल खुदा अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया कि लोगों तुम पर एक ऐसा महीना आ रहा है या आने वाला है कि इसमें एक रात ऐसी है कि जो इस रात से महरूम रहा वो कुल खैर से महरूम हो गया। तो तैयारी कीजिए क़ब्ल अज़ रमज़ान इस माह मुबारक की। अब आपके सामने ये सवाल ज़रूर पेश करूँगी, और हमें ज़ाहिर है हमारा भी ऐसा वास्ता पड़ता है कि घर में हमारे जो काज करने वाली ख़वातीन हैं या दीगर जो ऑफिस जाती हैं ख़वातीन, उनके ताल्लुक़ से भी, यानी अगर हर एक के हवाले से इस सवाल को किया जाए कि अपने मातहतों के साथ या काम करने वालों के साथ एक तो नरमी का मामला किया जाए और उनके काम का जो बोझ है उसको हल्का कर दिया जाए थोड़ा सा। तो इस ताल्लुक़ से मैं चाहूँगी कि आप बताइए, ताकि वो एडवांस में ही वो उमूर भी अंजाम दे सकें और थोड़ा सा उनके साथ थोड़ी मदद भी हो जाए उनकी। शुक्रिया ज़ैनब।
دیکھیے ہمیں سارے معاملات میں ایک نگاہ ڈالنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو عام روٹین میں کام کر رہے ہوتے ہیں، رمضان میں ہم ان میں کیسے تخفیف کر کے زیادہ وقت اپنی عبادت کے لیے بھی نکالیں اور ان لوگوں کو بھی وقت دیں کہ وہ اپنے روزے اور نمازیں زیادہ بہتر طریقے سے انجام دے سکیں. ہو سکتا ہے ان کی نماز روزے اللہ کو زیادہ پسند آ جائیں اور ان کی بدولت ہماری بھی بخشش کا سامان ہو جائے. تو ایک نرمی دل کے ساتھ جب آپ متوجہ ہوں گے اپنے دائیں بائیں لوگوں کو کہ میں کیسے ان کو سہولت دے سکتی ہوں، تو اللہ رب العزت خود آپ کی رہنمائی فرمائیں گے. آپ دیکھیں تو رمضان میں علماء کہتے ہیں کہ 3 طرح کے کام ہوتے ہیں جن کی آپ ایک فہرست بنا لیجئے. ایک وہ کہ جو بہت غیر ضروری ہیں، جن کا ذکر ابھی ارم صاحبہ نے بھی کیا کہ جیسے پردے بدلنے اور صوفے بدلنے، کلر کروانے، ہاں جی، یہ ان کو ضرورت نہیں ہے رمضان میں کرنے کی. پھر ایک ہے کہ جو مؤخر کیے جا سکتے ہیں کہ چلیں تھوڑے عرصے بعد کر لیا تو کوئی حرج نہیں ہے، رمضان میں نہ کیے جائیں. پھر تیسرا یہ ہے کہ جو ضروری امور ہیں ان کو ہم کیسے کیٹیگرائز کر لیں تاکہ بہتر طریقے سے کر سکیں. میں جب دیکھتی ہوں تو ظاہراً 3 طرح کے کام ہیں جو رمضان سے پہلے ہم اگر توجہ دے لیں تو زیادہ بہتر ہے. ان میں گھر کی تعمیر اور مرمت کا کام کوئی بھی ہے تو آپ رمضان سے پہلے اسے کر لیجئے. کھڑکیوں پہ جالیاں لگوانی ہیں یا نل خراب ہو چکے ہیں، پانی کی ٹیپس خراب ہو چکی ہیں، ان پر پہلے دھیان دیں. بیماریاں ہیں ان کے پہلے چیک اپس کروا لیں. کسی کو ڈینٹسٹ کے پاس جانا ہے، کسی کو سکن والے کے پاس جانا ہے تو اس کو پہلے سے اس کا اہتمام کر لینا چاہیے. تیسری چیز آتی ہے کہ آپ گھر کی جو چٹنیاں بنانی ہیں، کچن کی جو کام ہے، سبزیاں بنا کے رکھنی ہیں، تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ پہلے سے ریڈی کر کے رکھ سکتے ہیں تاکہ رمضان میں ان پہ نہ آپ کا زیادہ وقت لگے نہ آپ کی خادمہ کو زیادہ وقت دینا پڑے، بلکہ جلد سے جلد چیزیں تیار ہو جایا کرے. پھر ایک بڑی اہم چیز ہے وہ ہے باطنی تیاری. اور باطنی تیاری کا مطلب یہ ہے کہ توبہ طائب ہوا جائے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کے اللہ سے ندامت کے ساتھ توبہ کی جائے. 7 روزوں کی کثرت ابھی سے شروع کر دی جائے، ساتھ ہی ابھی سے قرآن پاک کے مٹی جھاڑ لی جائے. ہمارے ہاں الماریوں میں طاق پر پڑے وہ کتاب پکارتی رہتی ہے کہ مجھے کھولو. اب ضرورت آ گئی ہے کہ رمضان میں کم از کم ہم ضرور اس کی تلاوت کریں. پھر ایک جیسے آپ نیا لباس پہننے کے لیے پہلے غسل کرنا آپ ضروری سمجھیں گے، بعین ہی یہ شعبان کا مہینہ ہمارے لیے شب برات کے دن یہ غسل کی طرح ہے کہ اب رمضان کا نورانی لباس پہننا ہے تو پہلے گناہوں سے توبہ کر لیں، پھر زکوٰۃ ادا کر لی جائے، قرض ادا کر لیے جائیں. پھر وہ معاملات، کاروباری معاملات جن میں آپ کو لوگوں سے ڈسکشن کرنی پڑتی ہے، لوگوں سے ملنا ملانا پڑتا ہے زیادہ، وہ پہلے رمضان سے کر لیجئے تاکہ رمضان میں سکون سے عبادت کی جا سکے. اور جہاں سے جیسے آپا ہم بات کر رہے تھے نا کہ کاموں میں تخفیف کر لی جائے، تو ہم اپنے جو گھر میں کام کرنے والے ہیں ان کا بھی وقت کو تھوڑا سا مختصر کر لیں. ویسے تو دفاتر میں بھی اختصار سے کام لیا جاتا ہے اور اس حوالے سے وقت کو متعین کیا جاتا ہے، افطار سے قبل ہی آف کر دیا جاتا ہے. یہ سحری اور افطاری کی اگر ہم نے تیاری پہلے سے کر لی اور ہم نے یہ سوچ لیا کہ ہم نے ان میں بھی تخفیف کرنی ہے، اپنے ماتحت لوگوں کو بھی سہولت دینی ہے کہ وہ بھی روزے سے ہیں، تو آپ کی یہ دل کی نرمی آپ کو میں نے کہا کہ خود بخود رہنمائی دیتی رہتی ہے کہ یہاں اس کے کاموں کا بوجھ تھوڑا سا ہم خود لے کے ان کو بھی ہم سہولت دے دیں تاکہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے اعمال بھی قبول ہوں. آمین آمین. ارم ضیاء صاحبہ، صحت اللہ رب العزت کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے، ایک ایسی نعمت ہے جس کا ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے، اور اس کے تعلق سے ہمیں رمضان میں اس بات کا احساس بہت زیادہ تیزی سے ہوتا ہے. میں چاہوں گی کہ آپ یہ ارشاد فرما دیجیے کہ رمضان میں صحت کی درستگی کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے تاکہ چاق و چوبند ہو کے ہم رمضان میں روزے رکھ سکیں. فرمائیے گا. زینب، ہم کو جو ظاہری بیماریاں ہوتی ہیں ان کے لیے تو ڈاکٹرز موجود ہیں، دوائیں موجود ہیں. وہ ہمیں پتہ ہے کہ کسی کو ڈائبٹیز ہے تو اس کو پتہ ہے کہ مجھے سحری میں انسولن نہیں لینی، مجھے افطار کے بعد لینی ہے. وہ تو سارا شیڈیولنگ آپ کا ڈاکٹر آپ کو رمضان سے پہلے سب بتا دیتا ہے. اور لوگ کیونکہ جو کچھ شکار ہے یا پھر جو لوگ روزے ہی نہیں رکھ سکتے تو وہ اپنی ظاہر دوسری عبادات پہ وہ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے اوپر بڑا رحم کرم فضل ہے کہ اللہ انسان کے معاملے میں سختی نہیں چاہتا، آسانی چاہتا ہے. لیکن میں اب تم نے جب بیماریوں کی بات کی نا تو میں اس وقت اپنے تمام ناظرین سے بولوں گی کہ ظاہری بیماریاں تو آپ کا ڈاکٹر دیکھ لے گا، آپ باطنی بیماریوں کو دیکھیں کہ منافقتیں دلوں میں لیے ہوئے ہیں، گھر میں ایک دوسرے سے آپ بات چیت نہیں کر رہے، سلام کا آپ جواب نہیں دے رہے. تو مجھے بتاؤ کہ جب اتنی بیماریاں آپ کے باطن میں موجود ہیں تو شیطان الرجیم کے
बंद होने के बावजूद भी आप अपने दिल की कसाफत को कैसे साफ कर सकती हैं। सही। अब आपने तैयारी ये करनी है कि यार मुझसे जो नाराज है मैं उससे माफी मांग लूं, गलती नहीं भी है तो माफी मांग लें। सही। उसकी वजह यह है कि देखो माफी मांगने से ये एक हकीकत है, आप कमजोर नहीं पड़ते, बल्कि माफी मांगने वाला ताकतवर होता है। जो झुक जाता है, जो अपनी अना को तोड़ देता है, उससे तो बड़ा कोई ताकतवर हो ही नहीं सकता। कमजोर तो वो लोग होते हैं कि जो झुक ही नहीं सकते, जो किसी के आगे एक लफ्ज सॉरी का भी नहीं कह सकते। आपकी गलती नहीं है, कोई बात नहीं, आप अल्लाह की रजा के लिए कि अल्लाह आपको इतना मुबारक महीना अता कर रहा है, जाके बात कीजिए, अपने ताल्लुकात इस्तवार कीजिए। आपको लग रहा है कि घर में जहां भी नाचाखी है और अगर कोई आपकी वजह से गलत फहमियां हैं भी, उनको दुरुस्त करने की कम से कम कोशिश जरूर कीजिए। दूसरा अगर उसे नहीं कर रहा तो आपके पार्ट पे अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको क्लीन कर देगा। तो वो जो बातनी बीमारियां हम दिलों में लेके फिर रहे हैं ना, जिसमें जलन है, जिसमें हसद है, जिसमें मुनाफकत है, जिसमें झूठ बोलना है, जिसमें रियाकारी है, जिसमें दिखावा है, उनसे अपना दामन को साफ कर लीजिए, ताकि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत के आगे चांद देखकर सजदे रेज हों और पहला सजदे शुक्र अदा करें, तो अल्लाह ताला की रहमत की बारिश आप पे बरसना शुरू हो और वो ईद की चांद रात तक बरसती रहे। आमीन। सुभान अल्लाह। बहुत प्यारी गुफ्तगू आपने इस ताल्लुक से इरशाद फरमाई इरम ज़िया साहिबा। और वाकई जब हम इतनी सारी जो कसाफतें हैं अपने अंदर लिए हुए होते हैं और इतना बोझ लेकर हम रोज़ा कैसे रखेंगे और फिर रोज़े में कैसे सेहतमंद इंसान की तरह इबादत करेंगे, तो पहले अपने जहन को इन बुराइयों से पाक कीजिए, इन बीमारियों से जो रूहानी बीमारियाँ बताई इरम ज़िया साहिबा ने, उससे पाक कीजिए। और फिर जो अगर खुदा न खास्ता आप किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला हैं, जैसा कि इरशाद फरमाया इरम ज़िया साहिबा ने भी कि आपको अगर आपको बीपी की शिकायत है, उसकी अद्वियात की एक लिस्ट बनाएं कि आपको कब कब लेना है। जैसे शुगर के पेशेंट हैं, उनको भी एक तरीक़ेकार से अद्वियात लेनी होती हैं बिलखुसूस रमज़ान में, तो इसका शेड्यूल भी आपने बनाना है। एक वक्फे पर जाना है, मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, हाजिर होते हैं इस मुख्तसर से वक्फे के बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वक्फे के बाद एक मरतबा फिर आप सबका खैर मक़दम है। जनाब, जिस तरह से गुफ्तगू की जा रही है रमज़ानुल मुबारक के इस्तक़बाल के ताल्लुक से, उसके एहतमाम के ताल्लुक से, कि जैसे रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है उसकी आमद से क़ब्ल आपने क्या करना है, इंशाअल्लाह ताला इस ताल्लुक से मज़ीद सवाल भी मेरे पास मौजूद हैं। मेहमान शख्सियात भी तशरीफ़ फरमा है। शरीक गुफ्तगू मेहमान शख्सियात की जानिब बढ़ते हैं। तशरीफ़ रखती हैं मोहतरमा इम्तियाज़ जावेद खाकवी साहिबा और मोहतरमा इरम ज़िया साहिबा। इम्तियाज़ आपा, अब हम जिस तरह से बात कर रहे हैं, क्योंकि ये महीना अल्लाह से मुलाकात का महीना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से करीब होने का, उसका क़ुर्ब हासिल करने का महीना है। और हम देखते हैं कि इस माह मुबारक को बेशतर लोग टीवी देखने में और टीवी ड्रामे देखने में, बहुत सारी ऐसी चीज़ों में सर्फ कर रहे होते हैं या इसको वक्त गुजार रहे होते हैं। एक तो इस हवाले से इंटरनेट, ख़ास तौर पर मोबाइल फ़ोन जो आजकल एक वबा की तौर पर जो हाथ में आ गया, एक बड़ी मुसीबत लोगों के हाथ में है, तो इससे हम मुंसलिक रहते हैं। इस ताल्लुक से आप फरमाइएगा। और ख़ास तौर पर लोगों से मिलने मिलाने का भी इसमें एक रवैया हमें देखने में आया है, क्या फरमाएंगी, इस्लाह कीजिएगा। शुक्रिया ज़ैनब। देखिए, जहाँ तक इंटरनेट की बात है और सोशल मीडिया और उससे इन टच रहने की बात है, तो आज हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वहाँ आँख खुलती है तो पहले मोबाइल उठाया जाता है कि कितने मैसेजेस आ चुके हैं, फेसबुक पे कितनी आईडीज़ आ चुकी हैं, क्या क्या वो सिलसिले हैं। फिर आप देखें तो हमारे तालीमी निज़ाम उससे मुंसलिक हो चुका है, हमारी जॉब्स उससे मुंसलिक हो चुकी हैं। आज बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन काम कर रहे होते हैं जिससे उनके रोज़गार वाबस्ता है। सही है। तो एक तो कैटेगरी उन लोगों की है जिनके लिए ज़रूरत बन चुकी है और मजबूरी है उनकी, तो उसके भी आप औकात मुकर्रर करें कि इतने वक्त में आपने अपनी जॉब्स या जो भी तालीमी सिलसिला है उसको सरअंजाम देना है। जब तक आप मोबाइल से, आप दुनिया से कनेक्टेड हैं, आप उस खालिक से कनेक्टेड नहीं हो सकते। तो आपको एक दफ़ा मखलूक से किनारा कश होकर जो आप इबादत कर रहे हो, नमाज पढ़ रहे हैं, आप कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं, एटलीस्ट उस वक्त इस मोबाइल को अपने से दूर कर दें। फिर उन लोगों के लिए जो खसूसी तौर पर रोज़ा रखने के बाद भी सोशल मीडिया पर और दीगर सरगर्मियों पर गैर ज़रूरी तौर पर मसरूफ़ रहते हैं वक्त गुजारने के लिए, और उसकी अहमियत यूं दी जाती है कि लाइट है यानी इंटरनेट चल रहा है तो चले सुकून है, अब इस वक्त ड्रामे देखने का और फिल्में देखने का। देखिए, उलमाए कराम ने रमज़ान में रोज़ेदारों को 3 कैटेगरीज में तकसीम किया है, और एक पहली कैटेगरी वो होती है अवामुन्नास की, कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस मुबारका का मफ़हूम है कि बहुत से रोज़ेदार ऐसे
ہیں جن کے ہاتھ بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں آتا. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم روزہ رکھنے کے باوجود, بھوکے پیاسے رہنے کے باوجود اپنی دلچسپیاں, اپنے سارے میٹرز دنیا کے رکھ کے ہم کہیں ہمارا شمار ان لوگوں میں نہ ہو جائے کہ جن کے ہاتھ بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں آیا. دوسرے خاص لوگ وہ ہیں جو اپنا احتساب کرتے رہتے ہیں اور کوشش کرتے رہتے ہیں کہ گناہوں سے بچیں, غیر ضروری چیزوں سے بچیں, اللہ کی طرف لو لگائیں. تو ہم جب روزہ رکھ ہی رہے ہیں, رمضان ہمیں مل ہی گیا ہے, تو اسے اپنے لیے نعمت سمجھیں اور اب ان چیزوں سے دور رہنے کی کوشش کریں جس حد تک ممکن ہو. دیکھیں اللہ رب العزت کا فرمان ہے ان الحسنات یذہبن السیئات. ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہو رہی ہیں تو اچھی باتوں کی طرف جانے سے, رجوع کرنے سے, نیکیوں سے برائیاں مٹتی چلی جاتی ہیں, ہمارے گناہ صغیرہ معاف ہوتے چلے جاتے ہیں, انسان پاک صاف ہوتا چلا جاتا ہے رمضان سے جب گزرتا ہے. تو کیونکہ ایک طرف وہ روزہ رکھ رہا ہے, ایک طرف وہ اسٹرگل کر رہا ہے. تو اب عوام الناس سے نکلیے, ان لوگوں میں ہمارا شمار ہو جائے کہ جو ہر وقت اپنا احتساب کرتے ہوئے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. اور تیسری قسم تو خاص لوگوں کی وہ ہے جو غیر اللہ سے بالکل دور ہو کر ہر وقت اللہ کی طرف یکسو ہیں اور اپنے نفس کا اتنا محاسبہ کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت ہر آن ان پر برس رہی ہوتی ہے. تو کاش ہم دوسری کیٹیگری سے بھی نکل کر ہم تیسری کیٹیگری میں جا سکے. تو سوشل میڈیا, انٹرنیٹ ان لوگوں کے لیے جن کے لیے ضروری ہے وہ ضرور استعمال کریں, مگر رمضان میں خدا را ان سے پیچھا چھڑا لے. اسی طرح اسی سے ملتا جلتا بازار میں جانا ہے, عید کی شاپنگز کے نام سے ایک بہت زیادہ ٹائم کا ویسٹیج ہوتا ہے. ایک مثال دی گئی ہے کہ ایک شخص جاتا ہے, وہ اندھیرا ہوتا ہے, غار میں پہنچتا ہے رات میں اور وہاں اس کو کچھ پتھر ملتے ہیں, وہ پتھر اٹھا لیتا ہے, واپسی کا سفر شروع کرتا ہے, راستے میں پتھر پھینکتا جاتا ہے درختوں پہ مارتے ہوئے, بیر توڑنے کے لیے, سیب توڑنے کے لیے. جب شہر پہنچتا ہے روشنی ہو جاتی ہے, چند کنکر اس کے پاس رہ جاتے ہیں, وہ لے کے جاتا ہے جوہری کے پاس, تو پتہ چلتا ہے وہ اتنے قیمتی ہیرے تھے جو اسے احساس ہوتا ہے کہ اس نے کیسے ضائع کر دیے ان قیمتی ہیروں کو درختوں پہ مارتے ہوئے, پھل توڑتے ہوئے. تو بعین نہیں ان ہیروں کی مانند رمضان کا لمحہ لمحہ ہمیں عطا ہوا ہے. صحیح. تو ان ہیروں کی قدر کیجئے, ان لمحوں کی قدر کیجئے, یہ نہ ہو کہ ہم بعد میں پچھتا رہیں. اور میری بہنیں بھی اس بات سے اتفاق کریں گی کہ ہم اکثر اوقات اپنی جو دعاؤں میں اس دعا کو ضرور شامل کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں ماہ رمضان المبارک میں عمرے کی سعادت عطا فرما, ہمیں روزہ رسول پر حاضری کا شرف عطا فرما, ہم رمضان وہاں گزاریں. اور سنتے ہیں جو بہنیں وہاں جاتی ہیں, جو گئی ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی, مجھے بھی لے کر جائے پروردگار عالم. تو کہتی ہیں کہ وہاں کا جو روزہ ہے, وہاں کی جو افطاری ہے, وہاں کی سحری ہے, اس کی بات ہی الگ ہے. ارم ضیاء صاحبہ آپ کی جانب بڑھوں گی. ماہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ سب کو لے کر جائے اپنے حبیب کے روضے کا دیدار فرمائے, بالخصوص رمضان المبارک میں. رمضان المبارک میں عمرے کی فضیلت کے تعلق سے کیا فضیلت ہے عمرے کی, فرمائیے گا. کعبے کی رونق, کعبے کا منظر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. بہرحال عمرہ اور حج ایک مشقت ہے, اور جب آپ روزہ رکھ کر وہ مشقت کرتے ہیں, اللہ ہر شخص کو اس کے زمانے کے حساب سے آزماتا ہے. اس وقت پہاڑ تھے اور کتنا مشکل تھا. اب آج ہم ان لوگوں کی طرح ہارڈ ورکنگ نہیں ہیں. ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم تو بہت چھوئی موئی قسم کے لوگ ہیں, تو ہم ان سنگ مرمر کے فرش پہ چلتے ہوئے بھی تھکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ تم, کیونکہ حج میں تو رمضان ظاہر نہیں آ سکتا, عمرے میں یہ سعادت مل سکتی ہے کہ آپ اللہ کے گھر کے سامنے موجود ہو. تو اب تم روزہ افطار کر رہی ہو اور کعبہ موجود ہے, ہم یہاں سر جھکا کے اللہ سے دعا مانگتے ہیں, وہاں سر اٹھا کے نظروں کو اس غلاف پہ دیکھ کر تو رب دل میں محسوس ہوتا ہے. اور وہ جو ربط بنتا ہے نا, چاہے آپ مکے میں ہوں یا مدینے میں ہوں, تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ میں اپنے رب کے اتنے نزدیک ہوں کہ آج مجھ میں اور میرے رب میں کوئی پردہ نہیں ہے. میں زبان سے نہ بھی نکالوں, صرف اپنے ہاتھ اٹھا دوں, کیونکہ زینب اکثر ہم گناہوں کے بوجھ تلے اتنے دب جاتے ہیں, شرمندگیوں کے بوجھ تلے اتنے دب جاتے ہیں کہ ہمارے پاس الفاظ نہیں رہتے. اور ایسی جگہوں کے اوپر جب الفاظ نہ ہوں اور آپ صرف ہاتھ اٹھا دیں, تو اللہ رب العزت آپ کے دل کی ہر بات سمجھ لیتا ہے, کیونکہ اس سے زیادہ نزدیک آپ کا کوئی نہیں ہے. تو رمضانوں میں
اللہ جس کو یہ توفیق دیتا ہے کہ وہ عمرے کی سعادت حاصل کرتا ہے، میں سمجھتی ہوں کہ بڑے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں. اور بس یہاں ایک بات ضرور میں کہوں گی کہ اگر میرا کوئی بھائی کوئی بہن ایک مرتبہ یہ خوش قسمتی حاصل کر چکا ہے تو کوشش کیجئے کہ کسی اور کی مدد کر کے یہ خوش قسمتی کسی اور کے دامن میں ڈال دیں تو اس کو بھی ثواب ملے گا اور آپ کو بھی ثواب ملے گا. بہت پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی. لوگ اتنے، اللہ نے بہت سے لوگوں کو اتنا نوازا ہے اور کچھ لوگ اتنا تڑپ رہے ہوتے ہیں جو صاحب استطاعت نہیں ہیں، جو نہیں جا سکتے، تو ان کی تڑپ کو محسوس کیجئے اور ان کو وہاں بھیجیے جو وہاں جانے کے لیے تڑپ رہے ہیں. آپ بھی جائیے، اللہ نے آپ کو اتنا نوازا، لیکن کسی ایسے شخص کی بھی مدد اس طرح سے کیجئے کہ اس کی تڑپ جو وہاں جانے کی ہے، اللہ کے گھر کو دیکھنے کی، اس کے حبیب کے روزے کو دیکھنے کی، وہ تڑپ رہا ہے، تو تاکہ وہاں جا کر وہ آپ کے لیے بھی دعا کرے اور کیا پتہ آپ کی حق میں وہاں اس کی جو کی ہوئی دعا ہے وہ زیادہ قبول ہو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ دعا زیادہ مقبول ہو اور آپ کا حج اور آپ کا عمرہ اس وسیلے سے قبول ہو جائے. پروردگار عالم تو بہتر جانتا ہے، وہی ہماری نیتوں کے حال جانتا ہے. امتیاز آپ ہی کوئی میسج آپ لاسٹ میں دینا چاہیں فرمائیے گا اس تعلق سے. دیکھیے زینب، رمضان میں ہر نیکی کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اس لیے ان لمحوں کو قیمتی سمجھتے ہوئے کسی بھی نیکی کو معمولی نہ سمجھیں، اسے کر گزرنے کی کوشش کیجئے. اور سب سے بڑی نیکی جب آپ کسی کا دل خوش کر دیتے ہیں، جیسے آپ نے بھی بات کی کہ انہوں نے بھی بات کی کہ عمرہ کروا دیں کسی کو، یا کسی اور طریقے سے کسی کے لیے سحری کا اہتمام کر دیا، کسی کے لیے افطار کا اہتمام کر دیا. اپنے محلے میں نگاہ ڈالیں، کوئی بزرگ ایسا تو نہیں، کوئی بیوہ ایسی تو نہیں جس کا کوئی خیال رکھنے والا نہیں، تو اس تک پہنچیے، اس کا خیال رکھیے. اللہ رب العزت اس وسیلے سے، اس ذریعے سے ہماری بخشش کر دے اور ہمارے گناہوں کے بوجھ کچھ کم ہو جائیں. تو نیکی دوسروں تک پہنچائیے، خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. امتیاز آپ نے بڑا پیارا میسج دیا ہماری بہنوں کو. ارم زیا صاحبہ، میں آپ کی جانب سے بھی چاہوں گی کہ بچیاں آپ کی بات سنتی ہیں توجہ سے، فرمائیے گا کیا میسج دینا چاہیں گی. زینب، میں یہی کہنا چاہوں گی، سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سب میں سے سب سے زیادہ میں سخی ہوں، اور رمضان شریف میں آپ کی سخاوت مزید بڑھ جاتی تھی. تو دیکھو، ہمیں رمضان میں یہ فکر ہوتی ہے کہ ہم اپنی زکوٰۃ پوری کر دیں. زکوٰۃ پوری کر کے آپ سخی کا درجہ نہیں پاتے. تو اس رمضان اگر آپ اس سنت کو اپنانا چاہتے ہیں تو آپ زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ سخی کا درجہ پانے کے لیے تھوڑی سی جدوجہد کرنی پڑے گی. کوئی بھی مقام بغیر محنت کے حاصل نہیں ہوتا. تو کوئی اپنی چیز کم کر کے آپ اللہ کی راہ میں بانٹیے. اللہ کی راہ میں بانٹنے سے آپ کو کمی تو کبھی ہوگی نہیں. ایک تو یہ کہ آپ سخی ہونے کا درجہ پائیں گے، اور دوسری بات یہ کہ صدقہ ضرور کریں، کیونکہ مسکراہٹ بھی بہترین صدقہ ہے. تو کوشش کریں کہ لوگوں سے محبت سے بات کریں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، کسی کے لیے مشکل نہ پیدا کریں، اور اپنے گھر کے دسترخوان کو اتنا وسیع ضرور کر دیں کہ آپ اللہ کے لوگوں کو فیضیاب کر سکیں. واہ سبحان اللہ. یعنی مخلوق خدا کی جو خدمت ہے اس کا جذبہ تو اس ماہ مبارک میں مزید بڑھ جاتا ہے، اور میں دیکھتی ہوں کہ واقعی ہر شخص اس قدر کھلے ہاتھوں سے خرچ کرتا ہے. اللہ رب العزت نے جن کو نوازا ہے وہ بھی، اور جو کبھی کہیں پریشان ہوتے ہیں وہ بھی اتنے وسعت قلبی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ وہ بھی دیتے ہیں. تو اہتمام رمضان کے حوالے سے جس طرح سے ہم بات کر رہے تو یہ بھی اہتمام کیجئے کہ جب ہم راشن وغیرہ کسی کو دیتے ہیں تو آپ رمضان سے پہلے ہی دے دیجئے. ہم اکثر انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ رمضان آئے گا تو پھر اس کی تقسیم شروع کی جائے گی، تو وہ رمضان میں آپ استعمال کریں گے تو آپ کے لیے یقینی طور پر دعا کریں گے، اس وقت بھی آپ کو اجر ملے گا. ہم اکثر اپنے گھریلو جو کام کاج کرنے والی خواتین ہیں، بہنیں ہیں، ان کو عید کے لیے سوٹ بھی دیتے ہیں، تو وہ بھی آپ پہلے سے دے دیجئے تاکہ وہ بھی سلوائیں، اور پھر اس کے بعد آرام سے ان کی بھی بھاگ دوڑ بچے گی اور وہ بھی آرام سے ماہ رمضان کو پائیں گی، اپنے کام کاج بھی بہتر انداز سے کریں گی. تو یہ جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو آپ کرتے ہیں، اور ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے چھوٹے ہیں، جن کو ہم یہ خوشیاں دیتے ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں، جیسا کہ ابتدا میں بھی میں نے کہا کہ ہمیشہ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صرف اپنا محتاج رکھے، ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے، کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے، صرف ہمارا ہاتھ ایسے دینے والا ہو، ایسے دینے والا ہو. پروردگار عالم ہمیں کبھی ایسا ہاتھ کرنے کی توفیق نہ دینا پروردگار. آپ دونوں مہمان شخصیات کا بہت شکریہ. امتیاز آپ تشریف لائیں، رمضیہ صاحبہ آپ تشریف لائیں، دونوں ہی کی جانب سے
آمد رمضان کے تعلق سے ایسی معلومات ہماری بہنوں کو پہنچی ہے، ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں امتیاز آپ بہت سے خواتین کو معلوم ہوتی ہیں، لیکن ایک اعادہ ہو جاتا ہے اس تعلق سے، دہرائی جب ہو جاتی ہے کسی بات کی تو پھر ذہن میں آ جاتا ہے کہ ہاں یہ کام بھی ہمیں پہلے سے کرنے تھے. تو آپ دونوں کی آمد کا بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی مجھے یعنی سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت. ماہ رمضان آنے والا ہے، اس کی خوب تیاری کیجیے، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا. اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.